السلام علیکم۔ حکومتی کارکردگی کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو شکر چینی کا بحران ہوا اور اس کے بعد قیمتیں بڑھیں اور اس پر حکومتی انکوائریاں ہوئی، فارنسک آڈٹ ہوا، بڑی بڑی باتیں، دعوے اور انکوائری رپورٹ جو ہے نا وہ پبلک کرنے کے کریڈٹس وغیرہ سب کچھ ہو گیا۔ بات اصل میں جو تھی وہ یہ تھی کہ قیمت چینی کی کیس کیوں بڑھی اور کیا یہ سچ میں بڑھنی چاہیے تھی یا پھر نہیں۔ حکومتی رپورٹ جو مارچ میں جاری ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ملز مالکان جو ہے نا آپس میں ملی بھگت کر کے مہنگی چینی بیچ رہے ہیں۔ مطلب کہ مارچ میں ہی حکومت کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے نا چینی مہنگی ہم کو فروخت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی حکومت نے جو ہے 80 روپے کی چینی خریدی اور سبسڈی دے کر یوٹیلیٹی اسٹور پر 67 کی بیچنا شروع کی۔ یہ عوام کے لیے سبسڈی تھی حکومت کے بدقول، جبکہ ہم دیکھیں کہ یہ سبسڈی عوام کے لیے نہیں بلکہ ملز مالکان کے لیے ہوئی، کیونکہ پھر جب یہ فرانسک آڈٹ ہوئی، فرانسک آڈٹ کے بعد حکومت کو یہ رپورٹ دی گئی کہ بھائی 63 روپے کی جو اصل قیمت بنتی ہے چینی کی وہ 63 روپے ہے، اور جبکہ ملز مالکان ہم کو 80 روپے کی بیچ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب فرانسک آڈٹ رپورٹ حکومت کو مکمل تفصیل اور ہر چیز کا معلوم ہو گیا کہ بھئی جو چینی ہم 63 روپے میں ہم کو لینی چاہیے وہ ہم 80 روپے میں لے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی 2 ہفتے ہو گئے ہیں اب تک جنہوں نے اس بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کیس اور گرفتاریاں جو ہے نا وہ تو بعد میں ہو سکتی ہے، کسی کے خلاف کارروائی ہونی ہے، اگر کسی کا کوئی جرم ہوگا تو وہ اس کی گرفتاریاں ہوں گی۔ سب سے پہلے جو اقدام تھا وہ یہ تھا کہ چینی کی جو ہے نا قیمت کم کی جائے۔ اس میں حکومت کا کوئی کردار نظر نہیں آیا، الٹا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایک بات ٹال دی کہ بھئی ہم اب جو ہے نا 1985 سے یہ فرانسک آڈٹ کرائیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ یہ ملز مالکان جو ہے نا یہ مافیا ہے فلاں 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 فلاں۔ اب جب آپ کو سب کو معلوم ہو گیا کہ بھئی 63 چینی کی قیمت اصل جو ہے نا وہ 63 روپے ہے، اب اس سب کے جاننے کے باوجود بھی اگر آپ 80 روپے چینی خرید کر 63 روپے 67 روپے میں یوٹیلیٹی اسٹور پر بیچ رہے ہیں، عام دکاندار کو 80 روپے مل رہی ہے، وہ 85 میں بیچ رہا ہے، تو یہ تو ملز مالکان کی کرپشن نہیں ہوئی، یہ آپ کی کرپشن ہوئی۔ آپ حکومت جان بوجھ کر اتنے دنوں تک عوام کو بیوقوف بناتے رہے، اور اب جب عوام کو اور آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا کہ بھائی چینی کی قیمت 63 روپے ہے، اس کے باوجود بھی آپ چینی کی قیمت پر کوئی کمی نہیں لا سکے۔ چلو یہ تو ہو گئی چینی کی قیمت۔ اب آتے ہیں پیٹرول کی قیمت۔ پیٹرول جب 1 تاریخ کو سستا ہوا تو پیٹرول کی قلت ہو گئی، پیٹرول ملنا نایاب ہو گیا۔ اب 7 جون ہے، مطلب کہ 7 دن ہو گئے ہیں، 7 دن کے باوجود اب بھی جو ہے نا وہ پیٹرول کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، جبکہ یہ ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا مسئلہ ہے۔ حکومت اگر کسی کے کوئی تحفظات ہیں پیٹرول پمپ مالکان کے یا پھر کسی اور کے کہ بھائی قیمت کم ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، ان کو نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ان سے بات کر کے جو ہے نا 1 آدھے گھنٹے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس سب مسئلے کے بعد 7 دن ہو گئے، انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیا، اور الٹا یہ مافیاز ہیں، یہ ہے وہ ہے، پیٹرول پمپ مالکان مافیاز ہیں، یہ وہ ایسے بیان دے رہے ہیں۔ بھائی آپ حکومت کا کام ہوتا ہے ایکشن لینا، جو مطلب کہ ایکشن مت لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی پیٹرول پمپ مالکان کو یا پھر کسی کو گرفتار کرنا ہوتا ہے، گرفتار نہیں کرنا ہوتا، ان سے بات کرنی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، اس کے مسئلے جو ہے نا اس کو دور کرنا ہوتا ہے، ان کو یقین دہانی کرانی ہوتی ہے، اس بارے میں عملی اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود حکومت کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ ٹڈی دل کی بات ہو، ٹڈی دل کی بات میں بھی جب شروع میں ٹڈی دل تھوڑے تھے تو ان کے بارے میں اسپرے نہیں کیا، اور پھر اب جب ٹڈی دل بڑھ گئے ہیں تو خان صاحب پچھلے دنوں فرما رہے تھے کہ ہم ٹائیگر فورس کا جو ہے نا اس میں بھی کام لیں گے۔ اب ٹائیگر فورس یا تو یہ جو جہاز بن کر اڑیں گے اوپر فضا میں اور پھر منہ سے اسپرے کریں گے ٹڈی دل کو مارنے کے لیے، یا پھر کھیتوں میں کھڑے ہو کر ڈھول بجائیں گے۔ ٹائیگر فورس بندہ، ایک عام بندہ ٹڈی دل کو کر کیا سکتا ہے؟ حکومت کی مطلب ترجیحات یہ ہونے چاہیے تھی کہ بھئی ہم اتنا فنڈ جاری کر رہے ہیں، اتنے کہ ہم نے جو ہے نا اسپرے کے لیے جہاز لینے ہیں، کرائے پر لینے ہیں یا پھر پیسوں کے لینے ہیں، اور اتنی کی دوائی لینی ہے، اور پھر ہم نے جو ہے نا اسپرے کرنا ہے۔ لیکن حکومتی ترجیحات یہ ہے کہ ہم ٹائیگر فورس لائیں گے اور وہ پتہ نہیں ہوائی جہاز بن جائیں گے ٹائیگر فورس والے، اور منہ سے اسپرے کریں گے ٹڈی دل کو، یا پھر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اور اس کے بعد
ٹڈی دل کے بارے میں تو کچھ نہیں ہوا. اور کرونا وائرس میں وزیر اعظم کے جو ہے نا کہتا ہے کہ ہم کرونا وائرس کو نہیں روک سکتے, اس نے بڑھنا ہے اور نقصان ہونا ہے, اور آگے سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور ہم غریب لوگوں کی نہیں مدد کر سکتے. مطلب کہ کرونا کو روک بھی نہیں سکتے, غریبوں کو کھلا بھی نہیں سکتے, ہر چیز سے ہاتھ کھڑے کر دیے نا وزیر اعظم نے. تو بھائی آپ بھی بسم اللہ کریں اور ہاتھ کھڑے کریں, استعفیٰ دیں اور نکلیں, کسی اور کو آنے دیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کرونا کو کیسے روکتے ہیں, اور عوام کو جو ہے نا وہ کھانے پینے کی اشیاء, راشن وغیرہ یا پھر جو بھی ہے فنڈ کرنا ہے وہ کیسے کرتے ہیں. بھئی جب آپ نے نہ عوام کو بیماری سے بچانا ہے, نہ بھوک سے بچانا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, بس آپ کو معیشت کی فکر پڑی ہے. معیشت جو ہے نا آپ نے ہی بیڑا غرق کیا ہے. آپ بس یہ کرونا کے پیچھے چھپتے ہیں کہ بھئی کرونا کی وجہ سے جو ہے نا معیشت خراب ہو گئی. تو یہ جو کرونا تو اس سال فروری میں آیا ہے, اس سے پہلے جو آپ کے مطلب کہ 24 ماہ ہوئے تھے یا پھر 2 سال, مطلب کہ 18-20 ماہ جو ہوئے, اس عرصے کے دوران آپ نے جو ٹڈی دل اور کرونا کی طرح بیماری پھیلائی آپ نے, اس سب کے جو اثرات تھے وہ نمایاں تھے. اب آپ کرونا وائرس کے پیچھے چھپ کر جو ایک معیشت کی باتیں نہ کریں. اور ایک اہم بات جو ہے میں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن چلو کر دیتا ہوں, کہ سپریم کورٹ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کیس چلا تھا پچھلے سال کہ ان کی مدت ملازمت کی توسیع نہیں کر سکتی حکومت. پھر سپریم کورٹ نے ان کو 6 ماہ کی توسیع دی تھی, جو 28 مئی 2020 کو ختم ہو رہی تھی. اس کے بعد حکومت نے قانون سازی کے بعد حکومت نے کوئی نوٹیفیکیشن, میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہو کہ باجوہ صاحب کی مدت ملازمت جو ہے نا اب 3 سال کے لیے بڑھا رہے ہیں. کیا قانون سازی کرنے سے پچھلے جو نوٹیفیکیشن جاری جس کو سپریم کورٹ نے رد کیا تھا وہ بحال ہو گئے, یا پھر 28 مئی کے بعد جو ہے نا باجوہ صاحب اب آرمی چیف ہیں, اب تک ہیں, تو کیا ان کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, یا پھر ایسے ہی آرمی چیف بیٹھے ہوئے, یا پھر اس کے پیچھے بھی حکومتی مطلب کہ لا علمی ہے کہ پتہ نہیں, کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر کسی کو اس بارے میں معلومات ہو کہ قانون سازی کے بعد جو ہے نا کب کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا, یا پھر کوئی ایسا کوئی مطلب قانون ہو کہ قانون سازی کے بعد آٹومیٹک آرمی چیف کا مدعا بڑھ گیا, تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. آپ اگر اس بارے میں جانتے ہو تو پلیز رہنمائی فرمائیے گا. شکریہ. پاکستان زندہ باد.